السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حق و باطل، نور و ظلمت، ایمان و صداقت اور کفر و ضلالت کی آمیزش شروع سے چلی آئی ہے اور ہر زمانے میں ان کے درمیان مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ ظلمت و باطل اور کفر و ضلالت کی طرف سے حق و صداقت اور نور و ایمان کی شمع کو بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی سازشیں کو دبانے کے لیے اور جڑ سے اکھاڑنے کی پوری کوششیں ہوئیں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کے پودے کو قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کے پودے کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ہر موقع پر اسلام ابھرتا رہا ہے، ہر مقابلے میں غالب آتا رہا اور ہر زمانے میں چمکتا رہا، اور جب بھی اسلام کا پودا خشک ہونے پر آیا، حق و صداقت اور اسلام کے پرچم کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ چند ایسے مردان خدا میدان میں آ گئے جنہوں نے راہ خدا میں نہ صرف ہر قسم کے مصائب اور تکلیف کو برداشت کیا بلکہ اپنی پیاری جانوں کو بھی قربان کر کے اپنے مقدس خون سے اسلام کے پودے کو سیراب اور اس کے پرچم کو دوبارہ رنگین بنا دیا اور اس کی چمک دمک اور عظمت و جلالت میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ میدان کربلا میں بھی حق و باطل کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ حق حسینیت کی صورت میں جلوہ گر اور باطل یزیدیت کی صورت میں رونما ہوا۔ یزیدیت نے اسلام کی نورانی صورت کو مٹانے، غیر اسلامی چیزوں کو اسلام کے نام پر پیش کرنے اور فسق و فجور کو مسلمانی رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن ایک مرد خدا کی ایمانی غیرت و اسلامی جذبہ اس کو برداشت نہ کر سکا اور وہ اسلام کے خلاف اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں غر کی تمام راحتیں چھوڑ کر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پہنچا، اور اس نے تلواروں کے سائے اور تیروں کی بارش میں دنیا والوں پر یہ ثابت کر دیا کہ ایک مسلمان الہ کلمۃ الحق کے لیے تمام دنیا کا چیلنج قبول کر سکتا ہے، اپنے ایمان کی ڈھال کے سائے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کے مقابلے میں نبردآزما ہو سکتا ہے، اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو لٹا سکتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور مخلص ترین ساتھیوں کا ذبح ہونا گوارا کر سکتا ہے، لیکن وہ دین کے خلاف کسی ایسی سازش، اسلام میں کفر اور حق میں باطل کی آمیزش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک طرف دنیا کی تمام خوشیاں تھیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد آپ اس کڑی آزمائش سے بچ سکتے تھے۔ آپ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے یزید بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن آپ کسی قیمت پر باطل کے حق میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یزیدیت نے اپنی فوجی طاقت و جنگی ساز و سامان کے ساتھ آپ کی بے سر و سامانگی و تشنگی پر قابو پانا اور آپ کو باطل کے سامنے جھکانا چاہا، مگر آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ خدا کے نافرمانوں، شریعت اسلامی کے باغیوں اور اسوہ محمدیہ سے غداری کرنے والوں کی تلواریں مرد مومن کا سر تو کاٹ سکتی ہیں مگر انہیں جھکا نہیں سکتی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج بھی دنیا میں فسق و فجور کی گرم بازاری ہے، ظلم کا دورہ ہے، بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب آیا ہے، حرام کاری اور حرام خوری عام ہیں۔ یزید کی طرح کئی لوگ مسلمان کہلوا کر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پرانے اسلام کی جگہ ماڈرن اسلام تیار کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی اصلی اور صحیح صورت کو مٹانے، غیر اسلامی چیزوں کو اسلام کے نام پر پیش کرنے اور فسق و فجور کو مسلمانی کا رنگ دینے، ناجائز و حرام کاموں پر اسلامی لیبل لگانے اور اسلامی رنگ کو مٹانے کی کوشش اور اسلام کے خلاف وہی یزیدی سازش کی جا رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے اور ان کے ذکر کی مجلس اور محفل کا انعقاد کرنے اور ان کے نام پر دیگے پکانے اس سال ثواب
کرنے والے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں بآسانی سے مل جائیں گے، مگر ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی عظیم الشان شہادت کے مقصد عظیم کو سمجھنے اور اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے والے بمشکل سے مل سکیں گے۔